الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک سلسلہ دعاؤں کے سلسلے میں شروع کریں گے۔ آج کے زمانے میں دعاؤں کی جتنی ہمیں ضرورت ہے، پریشانیاں جتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، بدقسمتی سے مسلمانوں میں دعا اور نماز سے غفلت بھی اسی اعتبار سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا جو ذریعہ ہمارے ہاتھ میں تھا، ہمارے پاس تھا، ہمارے اللہ نے بتایا تھا، ہمارے رسول نے ہمیں سمجھایا تھا، شامت اعمال سے، شیطان کے بہکانے سے، نفس کی شرارت اور دنیا کی وجلت میں، اس کی زیب و زینت میں پھنسنے کی وجہ سے وہ مضبوط نسخہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور ہم دعاؤں سے غافل ہو رہے ہیں۔ اول تو دعا کرتے ہی نہیں، اور کرتے بھی ہیں تو اتنی بددلی کے ساتھ کرتے ہیں مانو فارملٹی کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے۔ پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میاں اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو یوں شکایت کرتے رہتے، اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میاں دعا کچھ مانگتے ہیں اور اثر کچھ ہوتا ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حالات درست ہو جائیں، حالات دن بدن بگڑتے رہتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں کہ گھر میں فراخی آئے، یہاں تنگ دستی بڑھ رہی ہے۔ دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت اولاد دے دے، یا تو اولاد ملتی نہیں، ملتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد رخصت ہو جاتی ہے۔ الٹا اثر ہو رہا ہے دعا کا۔ کیا دعا مانگے؟ غالب نے کہا کہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ۔ دعا اور اثر، دعا اور دعا کا اثر، ان دونوں میں دشمنی ہے۔ دعا کچھ مانگتے ہیں، اثر کچھ ہوتا ہے دشمنی کی وجہ سے۔ یہ ہمارا وہم ہے، خیال ہے، شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے۔ دعا کبھی ہماری ضائع نہیں ہوتی، لیکن دعا جیسے کرنا چاہیے ویسے کرو۔ اب ہمیں معلوم ہی نہیں دعا کرنی کیسے چاہیے، پھر ہم شکوہ کریں کہ اثر نہیں ہوا تو غلطی ہماری ہے نا۔ ہم کوئی کام کرنے جائیں اور کام کرنے کا سلیقہ نہ ہو، بے ڈھنگے طریقے سے کریں تو وہ کام ہوگا کیسے؟ ایک پودا لگائیں زمین میں، جیسے لگانا چاہیے ویسے نہ لگائیں، اور پھر کہیں کہ میاں ہمارا پودا تو سرسبزی نہیں ہوا، بیج ڈالا تھا اس میں کلے ہی نہیں پھوٹے۔ تو بیج کی خرابی ہے، زمین کی خرابی ہے؟ نہ بیج کی خرابی ہے نہ زمین کی خرابی ہے، خرابی ہمارے اپنے طریقے میں۔ اگر زمین جوتی تھی، بنائی تھی، تو اس میں پانی بھی دینا چاہیے تھا تاکہ نمی آتی، نمی آتی تو بیج کو نمی ملتی تو اس میں سے کلہ نکلتا۔ زمین تو جوت دی، پانی دیا نہیں، تو بیج میں پودا کہاں سے اگے گا؟ بیج تو بڑا اچھا، دعا بہت شاندار، صحیح ترین احادیث سے، لیکن طریقہ وہ اپنایا نہیں جو رسول نے بتلایا ہے۔ بالکل ایسا ہی کہ بیج تو امریکہ سے منگایا آپ نے، اور یوں ہی بغیر جوتے بیہڑ میں یوں ہی بکھیر کے چلے آئے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ فصل کاٹیں گے، فصل ملے گی؟ نہیں۔ اب آپ بیج کی برائی کریں، اس کی خامی اور غلطی بتائیں، تو یہ ٹھیک نہیں۔
یہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ دیکھیے غلطی آپ سے کہاں ہوئی ہے۔ جو بیج دیتا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ آپ کو کیسی زمین میں یہ بیج ڈالنا ہے اور کب ڈالنا ہے، کتنے جوت کے بعد، کتنے پانی کے بعد اور کتنے دنوں کے بعد اس میں کھاد لگانا ہے، یہ سب بتاتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، تو یہ بھی بتلایا کہ مانگو کیسے، طریقہ بھی بتلایا، اس کے آداب بھی بتلائے، اس کے شروط بھی بتلائے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام کی دعائیں قرآن شریف میں ذکر کر کے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیے، ایسے مانگو جیسے میرے پیاروں نے مانگا تھا، ایسے مانگو جو میرے برگزیدہ بندوں نے مانگا تھا۔ مانگنے کا طریقہ وہ رکھو۔ حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ پریشانی اور مصیبت تو تمہارے اوپر نہیں آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، بچنے کا کوئی امکان تھا؟ کوئی امکان نہیں تھا۔ کوئی صورت تھی کوئی بچا سکتا تھا ان کو؟ کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد، اور وہ مچھلی جب تہ میں بیٹھی سمندر کے، اور زبان پہ جاری ہو گیا ایک کلمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی برکت سے کیا ہوا؟ کچھ اور نہیں مانگا انہوں نے، یہ نہیں کہا مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، اس اندھیرے سے نجات دے دے، مجھے زمین پہ بھیج دے، میری زندگی بچا لے، کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ میں جانتا ہوں، میرا یقین ہے، میں دل سے مانتا ہوں تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، دعائیں سننے والا نہیں، فریاد کو پہنچنے والا نہیں، جھولی بھرنے والا نہیں، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا انت، تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، یہ یقین، اعتماد، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور پھر سبحانک، تیری ذات بے عیب ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ مجھے جو کچھ بھی یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے تیرا نہیں، میرا قصور ہے، انی کنت من الظالمین، قصور میرا ہے، خطا میری ہے، لفظش مجھ سے ہوئی ہے پروردگار، بس یہی کہہ رہے ہیں اور کچھ نہیں، بچا لے، نکال دے، آئندہ نہیں کروں گا، ایسا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن شریف نے فرمایا اگر ہمارا نبی یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہتا، قیدی بنا رہتا، کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ تو بھائیو اس کے آداب سیکھ لیے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو آداب بتاتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔